الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان احد کے اندر پہنچنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا آپ کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس حال کے اندر پہنچ گئے کہ اللہ کے دشمنوں نے صحابہ کو اور حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے بہادر تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، تو جبیر بن مطعم مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس نے یہ کہا تھا وحشی سے، جو بعد میں اسلام بھی لے کر آ گئے، کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تو آزاد ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے اس کے اندر شریک تھے، اور وحشی جو ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے، یہ طاق میں تھے کہ کس طرح شہید کر کے میں آزاد ہو جاؤں، مجھے آزادی ملے گی۔ تو حضرت حمزہ ادھر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک نیزہ پھینکا وحشی نے، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جا کر لگا اور آپ گر گئے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ناک کان کاٹ لیے گئے اور سینہ چاک کر کر کلیجے کو نکال لیا گیا، اور یہ کلیجہ ہندہ کو دے دیا جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو ہندہ نے اس کلیجے کو چبایا اور نگلنا چاہا اپنے اندر، لیکن نگل نہیں پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ادھر سے ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے حضور کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہچکیاں بن گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ نے فرمایا حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اسی دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ لقب عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وحشی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، تو کسی نے آواز لگا کر کہا یہ تو حمزہ کے قاتل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے قاتل کو معاف کیا، اور آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، دعوہ میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، فإن رجل اسلام، ایک شخص کا اسلام لے کر آ جانا یہ میرے نزدیک زیادہ پسند ہے 1000 اللہ کے دشمنوں کے قتل کیے جانے سے۔ کہ 1000 اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان، اللہ کے منکر، ان کو قتل کر دیا جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی اسلام لے کر آ جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کو مٹانا چاہتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا، هل من رجل یشری لنا نفسہ، کوئی ہے جو اپنی جان کو فروخت کرے میرے بدلے کے اندر، اپنی جان کی بازی لگائے میرے لیے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ 7 صحابہ یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے، انہی میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی حفاظت کے لیے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تیر چلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے۔ آپ اپنی گردن کو اوپر اٹھا کر دیکھتے کہ طلحہ کا تیر کہاں پر گر رہا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی آپ نیچے ہو جائیں، میرا سینہ آپ کے لیے کافی، آپ کی حفاظت کے لیے، کہیں دشمن کا تیر آپ کو نہیں لگ جائے۔ اور اپنے سینے کو سامنے کیے حضور کو پیچھے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اوپر اس موقع پر 39 زخم آئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے۔ ایک اللہ کے دشمن نے تیر چلایا، حضور پر چلا رہا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا، ہاتھ پر تیر لگا، ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، 39 زخم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر اپنے سینے کو آگے کیے ہوئے اور تیر چلا رہے ہیں دشمنوں پر۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ صحابہ نے یہ کہا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر قربان ہو، یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ لیکن یہ وہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، تیر چلا۔ انہی صحابی کے اندر تھے ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، نام تو تھا ان کا عثمان بن عثمان۔ شماس اس لیے کہتے تھے کہ شمس سورج کو کہتے ہیں، سورج کی طرح خوبصورت تھے، نام تھا ان کا شماس بن عثمان کہا جاتا تھا، نام تھا عثمان بن عثمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہیں، تیر آتے ہیں، تلوار آتے ہیں، اپنے سینے کو سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس حال کے اندر زخمی ہو کر گر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عثمان میں تجھے کیا لقب دوں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ کہوں کہ تو نبی کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال۔ زخمی حالت ہو گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر لایا گیا، جب اس معاملے سے فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے چاچا زاد بھائی ہیں، میں ان کی خدمت کروں گی۔ ایک رات گزاری اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، پھر واپس میدان احد کے اندر لے کر آئے ان کو اور وہیں دفن کیا گیا۔ انہی صحابی میں ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، کیا مقام پایا ہے، صحابہ جیسا دیوانہ ساری دنیا کے اندر جس نے حضور سے محبت کی ہے، ساری دنیا تلاش کر لو، آنے والی نسلوں کے اندر اور پچھلی نسلوں میں کوئی نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سینے کو سامنے کیے ہوئے ہیں، تیر کے، تلوار کے گھاؤ دیے جا رہے ہیں، برداشت کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ گرے ہیں زمین کے اوپر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اس کو میرے قریب کرو، زیاد کو۔ جب ان کو قریب کیا گیا تو ان کا گال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا اور اسی حال میں جان چلی گئی۔ حضور کے پیر تھے، ان کا گال تھا وہیں رکھا ہوا تھا، وہیں جان چلی گئی۔ سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ، میرے دوستو ہم دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم دین کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین کو تو کیا پھیلاتے، کیا ہماری ذات سے دین پھیلتا، کیا لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر دین کو قبول کرتے۔ آج تو ہمارے خود کے دین کے لالے ہیں، ہم سے خود سے دین کی حفاظت نہیں ہو رہی، اپنے دین کی جو خون کو سینچ کر صحابہ نے ہم تک پہنچایا تھا۔ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے خول یہاں پر آپ کے کڑی گھس گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گال کے اندر، تو ایک صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک کڑی کو دانت سے پکڑ کر نکالا، ایک دانت ٹوٹ گیا ان کا خود کا، دوسری کو نکالا دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ آج تو مسلمان دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچیں آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں اور اپنی زندگی کے اندر فکر کریں کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور زندگی سے موت کو پہنچ جاتے ہیں ہم، کہ ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم نے سوچا ہو کہ اللہ کا دین کیسے قائم ہو جائے۔ میں میری نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا دین قائم نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنی ذات سے عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کا دین قائم ہو جائے کہ انسانیت کے اندر اللہ کا دین پہنچ جائے۔ سالوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری زندگی میں تھوڑا وقت نہیں نکلتا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھ لیں، اس کو پھیلائیں۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ، میں کس کس صحابی کا نام لوں آپ کے سامنے، ایک ایک ایسے تھے کہ جن کی مثال نہیں پیش کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دفن سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سعد ابن الربیع انصاری نہیں دکھ رہا ہے مجھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، ان کو تلاش کر کر آتا ہوں، اور یہ آواز لگا رہے ہیں اے سعد ابن الربیع، اے سعد ابن الربیع۔ ایک جگہ سے ہلکی سی آواز آئی، احد کا میدان ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، قریب گئے تو دیکھا کہ سعد ابن الربیع انصاری ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کو بھی میرا سلام کہنا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ پوچھا تھا مجھ سے، محمد بن مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ سعد کو جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہ زندوں میں یا شہیدوں میں ہیں، تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنا کہ سعد تو شہیدوں میں ہیں، آخری وقت چل رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے یہ بھی کہنا، میرا پیغام پہنچانا حضور کو کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور کہنے لگے کہ سنو، اللہ کے نبی سے یہ بھی کہنا کہ 12 اللہ کے دشمن جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے جسم پہ 12 زخم ہیں، اور کہنا اللہ کے نبی سے کہ 12 کے 12 کو جہنم واصل کر دیا میں نے۔ اور سنو میری قوم سے کہنا، انصار سے، کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یاد رکھنا اللہ کے ہاں کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے تو اللہ کا دین مٹ رہا ہے۔ وہاں تو ایک زخم کی بات تھی، اتنا مسلمان کا بڑا طبقہ موجود ہوتے ہوئے پھر اللہ کا دین مٹ رہا ہے، وہاں تو ایک زخم کی بات تھی۔ کہا کہ قوم سے کہنا اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، اور اسی حال کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کو اٹھا کر پیار کر رہے تھے، تو کسی نے کہا ابوبکر تمہاری بیٹی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، ابوبکر سے بہتر آدمی کی بیٹی ہے یہ ابوبکر کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ابوبکر سے بہتر انسان کی بیٹی ہے، یہ سعد ابن الربیع کی بیٹی ہے، جس نے حضور سے مینا کے اندر بیعت کی تھی۔ یہ سعد ابن الربیع کی بیٹی ہے جو بدر میں حضور کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سعد ابن الربیع کی بیٹی ہے جو احد میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جس نے پیش کر دیا۔ صحابہ کی زندگی ہے، یہ زندگی چاہی جاتی ہے ایک ایمان والے سے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کھپائے اور لگائے۔ اسی سے متعلق آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ بات آئے گی۔ شب برات سے متعلق جو بات ہوگی وہ اتوار والے دن رات میں ہوگی انشاءاللہ، جیسے ہر سال ہوتی ہے۔